ہمارے YouTube چینل سے جڑنے کے لیے اشرفی میوزک سینٹر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اما یا بعد نور النور اللہ۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمین ثم آمین۔ اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم أو كما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم آمین ثم آمین۔ معزز و محترم عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ کچھ سننے سنانے سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ لازمی اور ضروری سمجھ کر اللہ رب العالمین کے محبوب محمد رحمت للعالمین باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، جان کائنات، اصل کائنات، جو نور بھی ہیں اور نیر بھی ہیں، جو انور بھی ہیں اور منور بھی ہیں، جو حامد بھی ہیں، حماد بھی ہیں، جو احمد بھی ہیں اور اللہ محمد تعالیٰ بھی علیہ ہیں، وسلم یا رسول اللہ۔ انہی کی مقدس بارگاہ میں خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے گا، بلند آواز سے پڑھ لیجئے گا۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ حضرات کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا آپ بتائیں کہ ہمیں دیکھ کے آپ لوگ بھی خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا جو یہ پروگرام ہو رہا ہے 6 جنوری 2021، یہ کون سا گاؤں ہے؟ اوبری، یہ جامع مسجد ہے نا، جامع مسجد کے میدان میں یہ پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، تھانہ اسمولی، ضلع سنبھل، یو پی، انڈیا، ماشاءاللہ، کیونکہ اس کو پوری دنیا دیکھے گی۔ بے شک۔ ابھی یہاں کچھ روز قبل، تقریباً 30 روز پہلے، ایک حادثے میں 3 جوانوں کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمارا اور آپ کا فرض انسانیت بنتا ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر کر دیں۔ میں دعا گو ہوں کہ جن بچوں کا انتقال ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہم آمین ثم ان کو آمین۔ عذاب قبر اور فشار قبر سے محفوظ فرمائے، اللہم آمین ثم آمین۔ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اللہم آمین اگر ثم آمین۔ مغفرت ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہ جو آج کا عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے، یہ سید احمد بدیع الدین قطب زندہ شاہ مدار، ان کے عرس مبارک کی نسبت سے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے 3 ٹاپک دیے گئے ہیں، تینوں پہ تو سیر حاصل گفتگو ہو نہیں سکتی، کیونکہ جب موضوع بن کے آتا ہے اور درمیان میں موضوع بدلنا پڑے تو تھوڑی سی سمجھنے سمجھانے میں دقتیں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، پرابلمیں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن مجھے موضوع دیے گئے ہیں، ایک تو ایمان ابو طالب کا، انشاءاللہ الرحمن اس پر میں سیر حاصل گفتگو کروں گا۔ اور سب سے پہلے یہ خوشی کی بات ہے کہ قطب مدار، ہم سب کے سردار، باغ زہرا کے پھول، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت۔ سید زندہ شاہ مدار، اور اس کے بعد ایمان ابو طالب پر انشاءاللہ الرحمن گفتگو ہوگی۔ پوری کائنات میں بے مثل و بے مثال ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صاحب شفاعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔
کیونکہ اللہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. وہ خالق ہونے میں بے مثل و بے مثال، وہ مالک ہونے میں بے مثل و بے مثال، وہ معبود ہونے میں بے مثل و بے مثال، وہ مسجود ہونے میں بے مثل و بے مثال، وہ حاکم ہونے میں بے مثل و بے مثال، وہ رازق ہونے میں بے مثل و بے مثال، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے میں بے مثل و بے مثال. اس کی جتنی تعریفات کی جائے وہ کم ہی کم ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو یہ بھی بے مثل و بے مثال. اور ان کے بعد مولا کائنات علی علیہ السلام کو بنایا ہے تو وہ بھی بے مثل و بے مثال. محمد اور علی آنے میں بے مثل و بے مثال، وہ بھیجنے میں بے مثل و بے مثال، اور یہ آنے میں بے مثل و بے مثال. اور جہاں تک میری نالج ہے امت محمدیہ کے اندر سید احمد بدیع الدین قطب زندہ شاہ مدار بھی بے مثل و بے مثال. اولیاء کرام میں بے مثل و بے مثال. سبحان اللہ. نبی کی امت کے اولیاء جو ہیں ان میں بے مثل و بے مثال. یہ بات بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں ہم، لیکن جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے، جتنی میری معلومات ہے، اس معلومات کے مطابق میں بتا رہا ہوں. نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ آل رسول میں اولیاء کرام میں دونوں کا نام علی اور فاطمہ کے نام پہ نہیں ہے. یعنی زندہ شاہ مدار کی والدہ کا نام ہے فاطمہ اور باپ کا نام ہے علی. سبحان اللہ. باپ کا نام کیا ہے؟ علی، اور ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. یہ بے مثالی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سامعین محترم، صرف دو مرد ایسے ہیں پوری کائنات کے اندر کہ جن کے باپ کا نام علی ہے اور ماں کا نام فاطمہ ہے. ایک کا نام امام حسن ہے اور دوسرے کا نام امام حسین ہے. سبحان اللہ یا رسول. تو اس سلسلے سے، اس اعتبار سے قطب مدار بے مثل و بے مثال ہیں. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نمبر دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کے اولیاء کرام میں اتنی عمر شاید کسی نے نہیں پائی ہوگی. اتنی عمر کسی نے نہیں پائی ہوگی. اس اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال ہیں. بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. سامعین محترم، تقریباً 500 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے. اولیاء کرام تو بہت ہیں لیکن یہ مثال کسی کی نہیں ملتی کہ 500 سال تک بغیر کھائے پیے انسان زندہ رہ سکتا ہے. یہ انہی کی شان ہے، یہ انہی کا جو ہے نا، یہ الگ ایک طرح سے مثال ہے. ان کے جیسی مثال کوئی نہیں ملتی. اس اعتبار سے بھی زندہ شاہ مدار بے مثل و بے مثال ہیں. سامعین محترم، اور تھوڑا آگے بڑھیے گا. زندگانی میں جنت سے کھانا آنا اور جنت سے کپڑے آنا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جی. جنت سے کھانا آنا، جنت سے کپڑے آنا، اس اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال. اور یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ ذہن سے بھی بعید نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے جنت سے منہ اور سلوہ آ سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کے امت کے ولی کے لیے جنت سے کپڑے اور کھانا نہیں آ سکتا؟ ضرور آ سکتا ہے. آ سکتا ہے. اس اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ان کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے. اسی سلسلے سے مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اور آج میں ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ کروں گا. زندہ شاہ مدار کے آباء و اجداد کا تذکرہ کروں گا اور ان کے عرس کی مناسبت سے اگر یہ میرا پیغام تمام دنیا کو پہنچ جائے اور کچھ لوگ اس تقریر کو سننے کے بعد راہ راست پر آ جائیں تو انشاءاللہ الرحمن اس میں آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں گے اور ہم بھی ثواب کے مستحق بنیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے وقت کم دیا گیا ہے اور ٹاپک زیادہ دیے گئے ہیں. میں بغیر کسی تمہید کے سیدھا اپنے ڈائریکٹ مین پوائنٹ پہ آتا ہوں. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک کام کریں گے آپ حضرات، آج کی جو تقریر ہے وہ جوشیلی نہیں ہوگی، دھواں دھار نہیں، کرسی توڑ تقریر نہیں ہوگی. ویری ایزی، ویری سمپل، ویری امپورٹنٹ، بڑی خاص سننے والی، توجہ والی، علمی گفتگو ہوگی انشاءاللہ الرحمن. اور کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں ہوگی بے شک. سبحان اللہ. انشاءاللہ الرحمن. اس لیے میں کتابیں ساتھ لے کے آیا ہوں، جو خاص کتابیں مین تھی ان کو میں لے کے آیا ہوں. باقی اگر میں زیادہ کتابیں لاتا تو پرابلم ہو جاتی. اس سے زیادہ اگر کسی کو حوالوں کی ضرورت ہو تو میری لائبریری میں آ جائے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بات شروع کروں.
زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ. ایک شعر کہہ دوں میں. ارشاد ارشاد. ہر مرید یہ تخیل و تصور کرے کہ یہ مولانا صاحب میرے پیر کے لیے کہہ رہے ہیں. ہر مرید اپنے پیر کے بارے میں سوچے. کیا سوچے؟ ایسا کوئی دلکش کوئی دلگیر نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. دل کھینچنے والا. ایسا کوئی دلکش کوئی دلگیر نہیں ہے سبحان اللہ. جیسا کہ میرا پیر ہے کوئی پیر نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے بابا. کیا بات ہے. ایسا کوئی دلکش کوئی دلگیر نہیں ہے بہت اچھے. جیسا کہ میرا پیر ہے کوئی پیر نہیں ہے. بے شک بے شک. یوں تو زمانے میں اعلیٰ سے بھی اعلیٰ. کیا بات ہے. یوں تو زمانے میں ہے اعلیٰ سے بھی اعلیٰ سے بھی اعلیٰ. یوں تو زمانے میں ہے اعلیٰ سے بھی اعلیٰ لیکن میرے مرشد سا کوئی میر نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. لیکن میرے مرشد سا کوئی میر نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ درود پاک پڑھ لیجئے گا. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک شعر اور سن لیجئے گا. جبکہ مرشد کی دید ہوتی ہے جبکہ مرشد کی دید ہوتی ہے سبحان اللہ. تب مریدوں کی عید ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہت اچھا. جبکہ مرشد کی دید ہوتی ہے تب مریدوں کی عید ہوتی ہے. کیا بات ہے. جانے جانا ہو روبرو جس دم جانے جانا ہو روبرو جس دم تب محبت شدید ہوتی ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے جناب. بھائی صاحب جلدی پلا دیجیے گا. یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا. ہاں دیکھیے جناب محترم مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے ایمان ابو طالب انشاءاللہ الرحمن اس پر میں گفتگو شروع کر رہا ہوں. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ مومن کامل ہے. بے شک. سبحان اللہ. کیا ہے؟ مومن کامل ہیں. صحابی رسول ہیں. بے شک بے شک. محسن محمد مصطفیٰ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. حضور کے سگے چچا ہیں. ماشاءاللہ. مولا کائنات علی علیہ السلام کے والد محترم ہیں. بے شک. حق فرمایا. حضرت ابو طالب سمجھ رہے ہیں آپ وہ مومن ہیں اور کامل مومن ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہمارا دعویٰ ہو گیا. ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو انشاءاللہ الرحمن میں دلائلوں کے انبار لگا دوں گا. بے شک ایسی بے شک. دلیلیں تو انشاءاللہ الرحمن پوری دنیا میں کوئی کاٹ نہیں سکتا. کیا بات ہے. آل دا ورلڈ ہمارا چیلنج ہے. پوری دنیا کے اندر تقریباً 1.25 سال ہو گیا. کیا تاریخ تھی آپ کے یہاں سنبھل میں منڈی میں؟ تقریباً 9 نومبر 2019 اور آج کتنی ہے؟ 6 جنوری ہے. اتنے دنوں میں ابھی تک کسی نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا اور مجھے امید ہے کوئی دے بھی نہیں سکتا اس لیے کہ حق جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. اب سامعین محترم ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 3 بڑے اعتراض ہوتے ہیں. کتنے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے 3 انگلیوں کا اشارہ کرو. ہاں کتنے بڑے اعتراض ہوتے ہیں؟ اعتراض تو بہت ہوتے ہیں لیکن 3 بڑے اعتراض ہوتے ہیں. نمبر 1 کلمہ نہیں پڑھا. کیا؟ کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوا ہے اور جس کا خاتمہ کفر و شرک پر ہو وہ جنتی نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے سنا ہوگا نا. نمبر 2 حضور نے ابو طالب کے لیے دعا کرنی چاہی لیکن اللہ نے دعا کرنے سے روک دیا. یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نمبر 3 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طالب کو جہنم میں ڈال دیا اور رسول نے جہنم سے نکال کے زیادہ عذاب سے کم عذاب میں کر دیا. یعنی عذاب میں تو ہیں زیادہ سے کم عذاب میں کر دیا. یہی 3 سوال ہیں بڑے بڑے ہیں. ان 3 سوالوں میں 3 کے چکر میں دنیا چکر میں پڑی ہے. 3 سوالوں کے چکر میں دنیا چکر میں پڑی ہے. انشاءاللہ الرحمن آج مجھے ان 3 سوالوں کا آپریشن بھی کرنا ہے پوسٹ مارٹم بھی کرنا ہے. بے شک. سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. نکالیو کنزول ایمان پارا. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه
ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان کو عذاب دوں گا کہ جو لوگ مسجد حرام میں آنے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں اور وہ کعبے کے متولی نہیں ہیں. روکنے والے لوگ کعبے کے متولی نہیں ہیں. کعبے کے متولی تو متقین ہی ہیں. سبحان اللہ. الا المتقون, کعبے کے متولی تو متقین ہی ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون, اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. اللہم صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہ ہے جناب قرآن کریم. دیکھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جی جی زور سے بولو, کیا ہے یہ قرآن کریم؟ قرآن پاک. اس سے بڑی دنیا میں کوئی کتاب ہے؟ فرقان حبیب. ماشاءاللہ. اس سے بڑی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے. نہیں ہے کوئی بھی. اور یہ لا ریب ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ بے عیب ہے. حق فرمایا, حق فرمایا. اگر اس میں کوئی شک کرے تو کافر ہو جائے گا. کافر ہو جائے گا. بے شک. انکار کرنا تو بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی شک بھی کر لے تو کافر ہو جائے گا. وہ کافر ہو جائے گا. بے شک. اچھا, یہ یہودیوں کی کتاب بھی نہیں ہے. بے شک. یہودیوں کی کتاب نہیں ہے. عیسائیوں کی کتاب بھی نہیں ہے. نصارہ زور سے بولتے رہو. بے شک. عیسائیوں کی کتاب بھی نہیں ہے. مشرکوں کی کتاب بھی نہیں ہے. نہیں ہے. نصیریوں کی کتاب بھی نہیں ہے. ہاں, اگر یہ ہے تو شیعہ اور سنی دونوں مسلمانوں کی کتاب. بے شک سبحان اللہ. سنی بھی اس کو مانتے ہیں اور شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں. سب مانتے ہیں. بے شک. جو مولا کا چاہنے والا ہے, حق فرمایا, اللہ کو مانتا ہے, رسول اللہ کو مانتا ہے, اس کی یہ کتاب ہے. بے شک سبحان اللہ. اگر میں اس سے ثابت کر دوں, اس کا حوالہ دے دوں, تو بات کچی کے پکی. پکی. زور سے بولو سبحان اللہ. بھائی. اس کا تو کوئی مولوی مطلب یہ ہے کہ اعتراض نہیں کر سکتا نا. ترجمہ بھی میرا نہیں ہے, یہ ترجمہ ہے کنز الایمان از اعلی حضرت مجدد اعظم علامہ احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ. تفسیر ہے از حضرت مولانا مولوی محمد نعیم الدین صاحب صدر الافاضل مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. یاسین بک ڈپو کا چھپا ہوا ہے. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ مفتی احمد رضا خان بریلوی کا. بے شک. تفسیر کس کی ہے؟ سید مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کی. سمجھ رہے نہیں؟ ہاں, ترجمہ بھی میرے گھر کا نہیں ہے نا, میں نے کیا ہے ترجمہ. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں وما کانوا اولیاء, اور وہ اس کے اہل نہیں ہیں. اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں. کیا کریں؟ اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں. یا اولیاء سے مراد ہے کعبے کے متولی. بے شک سبحان اللہ. مسجد کا متولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا. تو آپ اپنی مسجد کا متولی کسی کافر کو بناؤ گے؟ نہیں. کسی مشرک کو بناؤ گے؟ نہیں. یہودی نصرانی کو بناؤ گے؟ نہیں. ارے یار, آپ دوسرے شہر کے کو نہیں بنانے کے, آپ اپنے ہی شہر کے کو بناؤ گے, اور اس کو بناؤ گے جو دیندار بھی ہو, مالدار بھی ہو, اثردار بھی ہو, پرہیزگار بھی ہو. بے شک سبحان اللہ. آپ اپنی مسجد کا متولی کافر کو نہیں بنا سکتے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے گھر کو, اپنے گھر کے متولی کو کافر بنائے گا یا کافر کے حوالے کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے مراد یہ کعبے کے متولی ہیں یا کوئی اور ہیں. لائیے مولانا صاحب, یہ قرآن کریم ہے, اور یہ یہاں کا چھپا ہوا نہیں ہے, سعودیہ عربیہ کا ہے, جہاں آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. جدھر کو منہ کر کے ہم نماز پڑھتے نا, وہیں کا یہ چھپا ہوا ہے. ترجمہ معانی و تفسیر الی اللغۃ الاردویہ, ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب, تفسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی. یہ وہاں کا ہے, سعودی عرب کا. وہ کون ہیں یہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ کون ہیں, کیا عقیدہ رکھتے ہیں, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں حرم شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں جو میں نے پڑھی ہے ابھی, اور میں آپ کو بتا دوں یہ آیت کون سی ہے, پارہ کون سا ہے. پارہ نمبر ہے 9, سورت نمبر ہے 8, سورت کا نام ہے سورہ انفال, آیت نمبر ہے 35, 34 اور 35. وما کان اللہ لیعذبہم
وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت کی تفسیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرم شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں، مشرک اور بدماش اس کے حقدار نہیں ہو سکتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک اس کے حقدار نہیں ہو سکتے. یہ دیکھیں قرآن کریم، جس کا دل چاہے، آل دا ورلڈ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کو، اور یہاں بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ دونوں ترجمے میرے پاس موجود ہیں، آئے اور چیک کر لے. یہ دیکھیے گا، یہ قرآن دکھائیے گا. یہ ہمارے احتشام بھائی سنبھل والے، آصف بھائی سنبھل والے، یہ چینل چلاتے ہیں دونوں ماشاءاللہ، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. آپ دونوں اس کو کیمرے میں لے لیجئے گا اور دکھا دیجئے گا. ٹھیک ہے جناب؟ اب آگے جب اللہ نے کہہ دیا کہ کعبے کا متولی جو ہے وہ متقی ہوگا، تو اس سے بڑی بات کوئی ہے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ متقی ہے، تو اگر اللہ سے کوئی ملا ٹکر لے لے اور کہے کہ نہیں میں تو ابو طالب کو کافر ہی کہوں گا، تو ایک تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا اور اللہ کے مقابلے میں آ گیا. اب جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ بچے گا؟ نہیں بچ سکتا نا. تو اللہ تو اپنے کعبے کے متولی کو متقی کہہ رہا ہے اور ملا کافر کہہ رہا ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ بات اللہ کی صحیح کہ ملا کی صحیح؟ ذرا زور سے بولو یار. اب تم اللہ کی مانو گے یا ملا کی مانو گے؟ بات اللہ کی مانو گے نا. اب سنیے گا، آگے چلیے گا. میں تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کر دوں تو کیسا رہے گا؟ قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن اگر ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ بہتر زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں دکھالی مولانا انما یامر مساجد اللہ. دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 10 سورت نمبر 9، سورت کا نام ہے سورہ توبہ اور آیت نمبر 17. اللہ فرما رہا، سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کے کلام پہ. اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ زندگی بھر مست ہو جائیں گے، اور یہ نشہ کبھی آپ کو اترنے کا نہیں ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ نشہ مرتے دم تک اترے ہی نہ تو اچھا ہے، اسی نشے میں اگر مر جائیں تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں. کیا کہہ رہا اللہ؟ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں. یا اللہ اگر مشرک نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا مشرک نہیں کریں گے تو پھر مسلمان ہی تو کریں گے. اب جو اللہ کی مسجد کو آباد کریں وہ مسلمان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. آگے چلیے گا انشاءاللہ آپ کا دل بے باغ باغ ہو جائے گا. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. ترجمہ سنیے گا اور جھومتے رہیے گا. وہی آباد کرتا ہے مسجد اللہ کی. کون کرتا ہے اللہ کی مسجد آباد؟ جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نماز قائم کی اور دیتا رہا زکوٰۃ اور نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے، سو امیدوار ہیں وہ لوگ کہ ہووے ہدایت والوں میں سے. کیا کہہ رہا اللہ؟ کہ جو کعبے کا متولی ہوگا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا. کیا کہہ رہا اللہ؟ یہ قرآن کریم ہے، جس کا دل چاہے وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. بھائی اسٹیج پہ بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے میں جھوٹ تھوڑی بولوں گا، مجھے اپنی آخرت تھوڑی برباد کرنی ہے. آؤ اور دیکھ لو. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کعبے کے متولی متقی ہے تو ایمانداری سے بتاؤ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ جاندار ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کعبے کا متولی کون ہے. کیا دیکھنا ہے؟ کعبے کا متولی ہے کون؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا، نکالیے مولانا صاحب. کعبے کا متولی کون ہے؟ تو اگر میں لکھا ہوا دکھا دوں تو آپ یقین کریں گے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار مچل کے کہہ دو سبحان اللہ یا رسول اللہ. دیکھیں یہ کتاب ہے مدارج النبوت. سید صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور یہ میرے دائیں بائیں پیچھے یہ علماء کرام کا مجمع ہے، کیونکہ عوام تو بیچاری سنتی ہے لیکن یہ نکتہ چینی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. مدارج النبوت ہے یہ کتاب. ٹھیک ہے، جلد ہے اس کی دوم، دوسری جلد ہے. صفحہ نمبر ہے اس کا 46. یہ لکھ رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی،
اس کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل قرآن سے بھی مانتے ہیں. عبدالحق محدث صاحب کو سب کا اتفاق ہے ان پر. یہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب مدارج النبوت دوسری جلد میں، خطبہ نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیا خطبہ نکاح؟ یعنی ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا. سبحان اللہ. اگر آپ کہیں تو 2 جملے یہاں پیش کر دوں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. یا رسول اللہ. نکال لیے گا مولانا ابو طالب کا خطبہ وہ تاریخ ابن خلدون میں. چلیے میں اس کو بتا دوں، پہلے ایک بات کلیئر کر دوں، بات دوسری چل پڑے گی انشاءاللہ. حضرت ابو طالب نے ایک بلیغ خطبہ پڑھا، فصیح و بلیغ، لمبا چوڑا، صاف صاف، جس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے عربی متن نہیں دیا، ترجمہ یہ: حمد و ثنا اس خدائے برتر کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے گردانا اور ہمیں مادو مضر کی اصل سے پیدا کیا اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا. سبحان اللہ. اپنے گھر کا محافظ اور پیشوا بنایا اور گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانب سے اس کی زیارت کے لیے آئیں. ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ جو اس گھر کی طرف آئے وہ امان میں رہے اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت، بہت اچھے. ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا، یعنی ہم حاکم ہیں، سارے لوگ محکوم ہیں. تو یہ مدارج نبوت والے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کعبے کے متولی ہیں. زور سے بولو، کعبے کے متولی ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ ہے جناب محترم تاریخ ابن خلدون. یہ انڈیا کے مولوی کی نہیں ہے، یہ بہت بڑا مورخ ہے اور اہل بیت کا جو ہے نا بغض رکھنے والا ہے. یار دشمن خود اعتراف کر لے، اس سے بڑا حق اور کون سا ہو سکتا ہے. دیکھ رہے تاریخ ابن خلدون ہے یہ. ہاں جلد نمبر یہ بھی 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 364. اب یہ پورا خطبہ لکھ رہا ہے اس میں. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا نکاح پڑھایا تو کیا کہا؟ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. سب تعریف اللہ کے لیے. کیا کہا؟ آپ بھی بولو یار. سب تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، کیا کافر کوئی الحمدللہ کہے گا؟ نہیں کہے گا. کافر کوئی الحمدللہ کہے گا؟ نہیں کہے گا. اور نبی کا نکاح کوئی کافر پڑھائے گا؟ نہیں پڑھا سکتا نا. الحمدللہ بھی کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو طالب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ابو طالب کا یہ جملہ سب سے پہلے قرآن میں رکھ دیا کہ جب جب مسلمان سورہ فاتحہ پڑھے گا ابو طالب کو یاد کرتا رہے گا. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر سے اپنے نبی کا مہر دلوائے گا؟ ورنہ تو پھر احسان ہو جائے گا نا کافر کا رسول کے اوپر. تو مہر دیا ابو طالب نے، نکاح پڑھایا ابو طالب نے. تو ایمانداری سے بتاؤ اگر نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ذرا زور سے بولو یار. ہوا. نکاح ہوا نہیں ہوا؟ اگر نکاح نہیں ہوا تو پھر رسول کے یہاں جتنی اولاد پیدا ہوئی نعوذ باللہ من ذالک وہ کیا کہلائے گی؟ اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا. تو اس کا مطلب ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے انہوں نے خطبہ شروع کیا اور آج بھی ان کا خطبہ موجود ہے. یار نبی کا خطبہ الحمدوں سے شروع ہو رہا ہے اور پڑھ رہے ہیں ابو طالب. ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ کافر اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے، کافر رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ کہہ رہے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہماری خاطر ایک گھر بنایا. کس کی خاطر؟ ابو طالب کرے ہماری خاطر ایک گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے اور امن و عزت والا بنایا اور ہم کو اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا اور اپنے حرم کی خبرگیری کرنے والا مقرر فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ. اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا. کیا بنایا؟ حاکم. یہ بہت بڑا مورخ ہے ابن خلدون. جس کی ماں نے دودھ پلایا وہ آ کے چیک کر لے کیونکہ یہ حق ہے. سر چڑھ کے بولتا ہے. دنیا مجھ سے پریشان ہے کہ مولانا ذرا ہلکا ہاتھ رکھو. میں نے کہا نہیں یہ کتابیں میری نہیں ہیں، یہ کتابیں شیعوں کی بھی نہیں ہیں.
جی یہ کتابیں ہماری اہل سنت کی ہیں اور بالخصوص اس میں بریلوی حضرات کی ہیں. یا زور سے بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کعبے کا متولی کون ہے؟ وہ متقی ہے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ کعبے کے متولی حضرت ابو طالب ہیں. تو ایمانداری سے بتاؤ حکم خدا کے مطابق ان تاریخوں کے مطابق حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ مومن ہوئے کہ نہیں؟ مومن ذرا ہوئے. زور سے بولو. مومن ہوئے. اب جب اللہ مومن کہہ رہا ہے تو اب یہ اعتراض کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. جب مومن اللہ نے کہہ دیا تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سارا اعتراض ہی ختم ہو گیا کہ کلمہ پڑھاتا کہ نہیں پڑھاتا, پڑھاتا کہ نہیں پڑھاتا. تو اللہ مومن کہہ رہا ہے تو تیرے کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے کہنے سے ہوتا کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ اب کلمہ نہیں پڑھا, کیا نہیں پڑھا صاحب؟ کلمہ نہیں پڑھا. نمبر 1, جو پہلے سے ہی مسلمان ہو اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ نے مسلمان ہونے کے لیے کب کلمہ پڑھا تھا؟ سارے حضرات بتا دیں مجھے. آپ نے کبھی اس نیت سے کلمہ پڑھا تھا کہ میں کافر تھا مسلمان ہو جاؤں؟ بولو یار. نہیں پڑھا نا, تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہاں ارے جو پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوتا ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, اس کو الگ سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو حضرت ابو طالب تو پیدائشی مسلمان تھے, تو ان کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا نمبر 1 کہ صاحب کان میں کہا تھا, کیا کہا تھا؟ کان میں. جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے چچا تم میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو تو میں تمہاری میدان محشر میں شفاعت کرا لوں گا. بھئی آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ اچھا میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا دوں, پریکٹیکل کر دوں. تھیوری تو آپ نے سنی ہوگی لیکن آج میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. پورے مجمع کے اندر سے علماء ہو یا عوام ایک آدمی میرے پاس آ جائے, انشاءاللہ وہ بڑا خوش نصیب ہوگا. کوئی بھی اٹھ کے ایک آدمی آ جائے, ماشاءاللہ ادھر آ جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ہٹاؤ ذرا, بیٹھ جاؤ. بتائیے میں نے ان کے کان میں کیا کہا؟ کچھ پتہ چلا بھائی بتاؤ, کوئی بتا سکتا ہے؟ بھائی سننے والا جانے یا سنانے والا جانے, بے شک تیسرے کو پتا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے ابھی پریکٹیکل کر کے دکھایا, بھائی صاحب کو معلوم ہے میں نے کیا کہا ہے لیکن دوسرے کو معلوم نہیں ہے. تو جب رسول ابو طالب کے کان میں کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو تو تیسرے کو پتا کیسے لگ گیا؟ یہ کیا بات ہے حضرت؟ بھائی جب اب تمہیں یہاں پتا نہیں لگا تو وہاں کیسے پتا لگ گیا؟ کوئی بتایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ تیسرے کو خبر نہ ہو. تو سامعین محترم یہ بات جھوٹی ہے. کیا ہے یہ بات؟ بالکل غلط ہے. حضرت ابو طالب پر بہتان ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ جب تمہیں ہماری دونوں کی بات کا پتہ نہیں لگا تو ابو طالب کے کان کا بات کے پتہ کیسے لگ گیا؟ اب بھائی صاحب ادھر آئیے, ذرا ایک منٹ, اب بتائیے, اب آپ ان کو بتائیے میں نے آپ کے کان میں بولو سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کہا تھا میں نے. جب ہماری دونوں کی بات کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا تو وہاں کی بات کا آپ کو پتہ کیسے چل گیا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ فی الدارین خیرہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ تو یہ بات کیا ہوئی آج؟ جھوٹی ہو گئی نا. ہاں سمجھ رہے ہیں, پریکٹیکل دکھائیے. اچھا آگے چلیے گا. اب ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے, مدارج نبوت نکالو. کیا ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ مدارج نبوت ہے صاحب. کیا ہے؟ مدارج نبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے اس کا 43. یہ فرما رہا عبارت سنیے گا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. آج کے بعد اگر کوئی یوں کہے نا کہ ابو طالب کافر تھے تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے منہ پہ تماچا مارنے کی جرت رکھیں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی جرت. کیا بات ہے حضرت, ہے نا. یہ مدارج نبوت ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا سر جھکا کر, ماشاءاللہ جزاک اللہ نواز سب کو, حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا سر جھکا کر سنا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. حضرت عباس یعنی حضرت ابو طالب کے بھائی,
حضرت ابو طالب کے بھائی یعنی رسول کے چچا مولا علی کے چچا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر جھکا کر سنا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کے چچا اسلام لے آئے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھا. اور یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے, یہ تو میں اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ مجھے پرابلم نہ ہو, پریشانی نہ ہو کار میں. سامعین ورنہ کم سے کم 100 کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں ابو طالب کا کلمہ میں دکھا سکتا ہوں. سامعین محترم, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ چلیے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا, اب پوری دنیا کے حافظ ہو, قاری ہو, عالم ہو, فاضل ہو, مفتی ہو, مجتہد ہو, مفکر ہو, مدبر ہو, مفسر ہو, کوئی مؤرخ ہو, محقق ہو, کوئی بھی ہو, پوری دنیا کے اندر چیلنج آل دا ورلڈ, مجھے قرآن اور حدیث میں یہ دکھائے کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نہ قرآن کریم میں کلمہ پڑھنے کا حکم ہے, نہ کہیں حدیث میں کلمہ پڑھنے کا حکم ہے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, مجھے بتائیں کلمہ پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہو گے مولانا آج تو ہم نے یہ نئی بات سنی ہے, تمہارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے پرانی ہے. قرآن کریم میں کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. قاری احمد حسن ببانگ دول اعلان کر رہا ہے اگر کوئی مجھے کلمہ پڑھنے کا حکم دکھا دے تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کروں گا, اپنی کوٹھی اور اپنی کار اس کے نام بھی کروں گا, اور منہ مانگا انعام بھی دوں گا. اور اگر وہ نہیں دکھا سکتا تو میری بات مان لے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اچھا ایمانداری سے بتاؤ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں بہت آسان لفظوں میں بول رہا ہوں, سلیس زبان میں تقریر کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اب قرآن کریم میں کہیں بھی کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. حکم ہے تو صرف ایمان لانے کا ہے. ایمان لاؤ یا ایھا الذین, اور ایمان والوں کے لیے بھی کہا یا ایھا الذین آمنو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ایمان لاؤ. تو اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے, کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. تو حضرت ابو طالب ایمان لے آئے, کلمہ پڑھیں تب بھی مسلمان اور نہ پڑھیں تب بھی مسلمان. بے شک جی. اچھا ایک بات بتائیے, اب میں بچوں کے لیے سمجھا دوں, میرے بچے بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ, میں بچوں تمہارا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی محبت سے پیار سے دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. یہی جو ہمارے آنے والی نسل ہے انشاءاللہ آگے کام کرے گی, یہی ساری مولائی بنے گی انشاءاللہ الرحمن. اچھا آپ کے یہاں کسی کا انتقال تو ہوا ہوگا بیماری کی حالت میں, جب مطلب یہ ہے کہ جان نہیں نکلتی ہے, روح قبض نہیں ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو سورہ یاسین سناؤ اور اس کے پاس میں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے ایسا کہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ جب اس کے پاس کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا سوچ کے پڑھتے ہیں جی؟ مسلمان سمجھ کے کہ کافر سمجھ کے؟ بتاؤ یار. مسلمان سمجھ کے بھائی, مسلمان سمجھ کے کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں مسلمان سمجھ کے. تو اگر ہم یہ کہنے لگے دیکھو ابھی مسلمان کر رہے ہیں, ابھی تک مسلمان نہیں تھے, انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا, برا لگے گا نا. بھئی آپ جاکنی کے وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نیت سے تاکہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جائے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہ کیا بات ہے, خاتمہ بالخیر کے لیے تو کلمہ پڑھتے ہیں. اور اگر کہیں یوں لگے تو ساری زندگی کافر رہا اور مرتے دم اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں, وہ پڑھ ہی نہیں رہا, تو اس کو کیا کہو گے صاحب کہ یہ مسلمان نہیں تھا؟ مسلمان تھا. اچھا بھئی جس کی شادی ہو گئی ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں, جس کی شادی ہو گئی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جس کی شادی نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جلد سے جلد شادی کرا دے. جس کی نہ ہو اس کی جلدی کرا دے. اچھا اب یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, علماء کرام کا. اچھا جس نے ایک بھی نکاح پڑھایا ہو کسی کا, وہ ہاتھ اٹھا دے ذرا کیمرہ ادھر کرو, کون کون ہاتھ اٹھا رہا ہے پڑھانے والا, جس نے پڑھایا ہے کوئی پڑھانے والا مولانا میں؟ اچھا پڑھانے والے میں کم نظر آ رہا. اچھا پڑھایا ہے, ہاتھ اٹھاؤ تو. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب جس نے پڑھایا ہے اور جس کا پڑھا گیا, مجھے صرف ایک بات بتا دیں, تو نکاح پڑھانے سے پہلے آپ کو کلمہ پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا؟ بھائی نکاح پڑھانے سے پہلے آپ کو کلمہ پڑھایا تھا کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو یار. پڑھایا تھا. کیا سمجھ کے پڑھایا تھا؟ کافر سمجھ کے کہ مسلمان سمجھ کے؟ مسلمان سمجھ کے, کافر سمجھ کے تو نہیں پڑھایا. ارے رسول مسلمان سمجھ کے ہی تو ابو طالب کو کلمہ پڑھا رہے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت. اچھا صاحب سمجھ میں آ گئی کلمے کی بات. اب آئیے
کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی شفاعت سے ابو طالب کے عذاب میں کمی کر دی. یہ سنا نا آپ نے؟ مگر انشاءاللہ الرحمن آج اس کا میں پوسٹ مارٹم تو کروں گا ہی کروں گا، لیکن اس کے بعد ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا تاکہ کوئی انشاءاللہ الرحمن دوبارہ زبان درازی نہ کر سکے. نکالیے گا بخاری، یہ مسلم شریف. کیا ہے جناب؟ یہ مسلم شریف، یہ حدیث ہے. کیا ہے یہ؟ ذرا زور سے بولو کیا ہے یہ؟ دکھا دیتا ہوں. مسلم شریف، صحیح مسلم. کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے. صحیح، غلط نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ صحیح. ذرا زور سے بولو. صحیح. تو اس میں کوئی بات غلط تو نہیں ہوگی نا؟ صحیح ہوگی بھائی. سب اس میں پہلے انہوں نے لکھ دیا. اچھا یہ صحیح نہیں تھی اس لیے اس کو صحیح لکھا گیا. دودھ منگایا تھوڑا سا، آواز بیٹھ رہی ہے. قرآن صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. ذرا زور سے بولو یار. صحیح ہے. گھبراؤ مت. نو ٹینشن، ڈونٹ وری، نو مینشن. تو جب قرآن صحیح ہے تو اس کے آگے صحیح کیوں نہیں لکھا؟ یہ قرآن، اٹھا دے دو. یہ قرآن صحیح ہے نا؟ تو اس کے آگے صحیح کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ یہ صحیح تھا. صحیح تھا، اس لیے صحیح لکھنے کی ضرورت نہیں نہیں ہے. ہوئی. اس کے اندر گڑبڑ تھی. کیا تھی اس کے اندر؟ گڑبڑ، مخلوط، صحیح اور غلط دونوں. تو اس کو صحیح لکھنے کی ضرورت پڑی تاکہ لوگ اس کو صحیح مانیں. بے شک. لیکن میں نے جب اس کی CBI جانچ کی تو چور پکڑا گیا. چور پکڑا گیا. بے شک چور پکڑا گیا. کہاں پکڑا گیا؟ اب آئیے گا دیکھیے. یہ حدیث ہے مسلم شریف. حدیث کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے؟ صرف آپ کو دو باتیں سمجھانی ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث کیا کہہ رہی ہے. قرآن حدیث مل جاتے ہیں تو فبیا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. اور اگر حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو پھر وہ حدیث معاملہ گڑبڑ ہے. گڑبڑ ہے. وہ حدیث نہیں ہے، وہ روایت ہے، وہ لوگوں کا جھوٹ ہے. اب سنیے گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ کے سنا دیں ہم. زور سے بولو. یاد ہے. یاد ہے. یہ ہے صاحب مسلم شریف ما مختصر شرح نووی مترجم. صحیح احادیث جمع فرمائی ہے علامہ وحید الزما صاحب نے. اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، سوئی والان، دلی 2. باب ہے کتاب الایمان. کیا ہے؟ کتاب ایمان. صفحہ نمبر ہے 349، 349. یہ کہہ رہے ہیں عن العباس ابن عبد المطلب انہو قال یا رسول اللہ هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم هو في زحزاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. ترجمہ سنا دوں میں آپ کو. ارشاد. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے ابو طالب کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے واسطے غصہ ہوتے تھے. یعنی جو کوئی آپ کو ستاتا تو اس پر غصہ ہوتے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ جہنم کے اوپر کے درجے میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا یعنی میں ان کے لیے دعا نہ کرتا تو وہ جہنم کے نیچے کے درجے میں ہوتے. خطرناک والے میں کیا بات کیا کہہ رہی ہے صاحب؟ کوئی بھی آگے پڑھ سکتا ہے. اچھا دوسری حدیث کیا وہ سن لیجئے. ارشاد. عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفع شفاعتی یوم القیامہ فیجعل فی زحزاح من نار یبلغ کعبیہ یغلی منہ دماغہ. ترجمہ پڑھ دیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا. کس کا ذکر ہوا؟ ابو طالب کا. کس کے سامنے؟ رسول کے سامنے. نبی کے سامنے. آپ نے فرمایا شاید ان کو فائدہ ہو میری شفاعت سے قیامت کے دن. کیا کہہ رہے ہیں؟ شفاعت نصیب ہو. کیا بات. ہاں شفاعت سے قیامت کے دن، اور وہ ہلکی آگ میں رکھے جاویں جو ان کے ٹخنوں تک ہو لیکن بھیجا پکتا رہے. کیا کہہ رہی ہے حدیث؟ اب اس میں آپ نے سمجھا کچھ، میں سمجھاتا ہوں کیونکہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس حدیث کے اندر 3 باتیں ہیں. کیا ہے؟ 3 باتیں. کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں.
نمبر 1 تو اس میں ابو طالب کا مددگار بتایا گیا ہے رسول کو. کیا بتایا گیا ہے؟ حضرت ابو طالب کا مددگار. مددگار. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت ابو طالب کا ابو مددگار طالب کا مددگار بتایا گیا. نمبر 2 حضور نے حضرت ابو طالب کی شفاعت کر لی. بے شک. کیا ابو طالب کی شفاعت کر لی؟ بھئی اگر شفاعت نہ کرتے تو زیادہ عذاب سے کم عذاب میں کیسے آ جاتے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آ رہی. اگر شفاعت نہ کرتے تو زیادہ عذاب سے کم عذاب میں کیسے آ جاتے؟ شفاعت کی وجہ سے زیادہ عذاب سے کم عذاب میں آ گئے. یعنی رسول نے مدد بھی کر دی, شفاعت بھی کر لی, اور حضور کی وجہ سے ابو طالب کا عذاب کم ہو گیا. یہ 3 باتیں اس صحیح مسلم سے ثابت ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ ثابت ہوتی ہیں. اب اگر کوئی مولانا کہے حدیث میں لکھا ہوا ہے دیکھو پڑھو, عام آدمی ڈر کے مارے کہے گا ارے حدیث کا انکار کر دیا تو میں کافر ہو جاؤں گا. اور اگر کسی پبلک کے آدمی کہہ دیا مولانا سمجھ میں نہیں آ رہی بات, ارے حدیث کا انکار کر کافر ہو گیا, نعوذ باللہ, یہ رافضی ہو گیا, یہ تو شیعہ ہو گیا, اور یہ تو مطلب ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگاتے ہیں. ہم ایسے باطل فتووں کو نہیں مانتے. ہم ایسے باطل فتووں کو نہیں مانتے. اب یہ حدیث قرآن کی مخالف ہے. کیا ہے یہ؟ مخالف, قرآن کے خلاف ہے یہ حدیث. ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں ہم. بے شک. اور یہ قرآن رکھا بھی ہم ثابت کریں گے. یہ حدیث جو لکھی ہے بخاری میں یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن سے اس کی مطابقت موافقت نہیں ہوتی, تصدیق اور تائید نہیں ہوتی ہے. وہ کیسے؟ نکالیے گا مولانا پہلا پارہ ذرا. نکال کے رکھ لینا سب اس میں. دیکھیے صاحب یہ قرآن کریم ہے, پارہ نمبر ہے 2, سورت نمبر بھی 2, اور آیت نمبر ہے 160 اور 161. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس کا پڑھنا بھی ثواب, دیکھنا بھی ثواب, چھونا بھی ثواب. میں ترجمہ پڑھ دوں اس کا. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے, جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے, ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی, ہمیشہ رہیں گے اس میں, نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی, یعنی کمی نہیں ہوگی, برابر عذاب ہوگا. حدیث کہہ رہی ہے کہ عذاب میں کمی ہو گئی, قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. بے شک. ہاتھ اٹھا کے بولو کہ قرآن صحیح کہ حدیث؟ زور سے بولو یار, قرآن صحیح. ہاتھ اٹھا کے بولو. حدیث کہہ رہی ہے کہ عذاب میں کمی ہو گئی, قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی ہوتی نہیں ہے. بھئی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ عذاب میں کمی ہوتی ہی نہیں ہے تو ابو طالب کو جب تم کافر مانتے ہو تو عذاب میں کمی کیسے ہو گئی؟ تو حدیث قرآن کی مخالف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھئی آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں, کوئی میں عالم والی علمی گفتگو تو نہیں کر رہا. عزیزان ملت اسلامیہ, اور آگے بڑھیے گا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احد من الارض ذهبا ولا مثل به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. یہ پارہ نمبر ہے پارہ نمبر 3, آیت نمبر ہے 91. سورت کا نام ہے آل عمران. ترجمہ پڑھ رہا ہوں, غور سے سنیے گا. ایسی تقریریں کبھی کبھی سننے کو ملتی ہیں. اور وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ان میں کسی سے زمین پر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی خلاصی کو دے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں ہے. کیا؟ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. وما لهم من ناصرین, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ رسول نے مدد کر دی, شفاعت ہو گئی ہے. اب عزیزان ملت اسلامیہ, بس 2 آیاتیں اور سن لیجئے گا اس موضوع پر انشاءاللہ الرحمن, پھر میں آگے بڑھتا ہوں.
یہ بڑی پیاری آیت ہے اس متعلق، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 22، سورت نمبر 35، آیت نمبر ہے 36، سورت نمبر 35 آیت نمبر 36، اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے کہ مر جائیں اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کافروں پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے، نہیں کیا جاتا۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں پر عذاب ہلکا کیا نہیں جاتا اور حدیث کہہ رہی ہے کہ رسول نے ہلکا کر دیا، تو اب دو باتیں تو ماننی پڑیں گی کہ یا تو ابو طالب کافر نہیں تھے، یا تو ابو طالب کافر نہیں تھے، یا پھر رسول نے حکم خدا کے خلاف عمل کیا، رسول نے حکم خدا کے خلاف عمل کیا، اور رسول حکم خدا کے خلاف عمل کر نہیں سکتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی جو بولتا ہے اپنی طرف سے نہیں بولتا، یہ صرف وہی بولتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ ہماری وحی کا اتباع کرتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ثم لقطعنا منه الوتین، کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کر دے تو ہم اس کی شہرک پکڑیں گے اور اس کی گردن کو کاٹ دیں گے۔ رکھ کو کاٹ دیں گے۔ اتنی تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں۔ تو نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک چیز بڑی اچھی لکھ دی انہوں نے، کیونکہ چور کتنا بھی شاطر ہو کچھ نہ کچھ وہ اپنا ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ ثبوت اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں یہ لکھا ہوا کہ حضور نے شفاعت کی، کیا لکھا ہے اس میں؟ صفات کی، ذرا زور سے بولو صفات کی۔ حدیث میں لکھا ہے صفات کی، زور سے بولو صفات کی، سارے زور سے بولو یار، بڑی پیاری بات ہے۔ حدیث میں کیا لکھا ہے؟ اب میں جملہ بول دوں؟ ہاں، حدیث میں لکھا ہے شفاعت کی۔ اب اگر رسول نے ابو طالب کی شفاعت کی ہے تو ابو طالب کافر نہیں ہے، کیا ہے؟ کافر نہیں ہے، کافر نہیں ہے، اور اگر کافر ہے تو شفاعت نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے، کیا ہے؟ شفاعت نہیں۔ ابو طالب اگر کافر ہیں تو شفاعت نہیں ہے، اور اگر شفاعت ہے تو یہ بات بھی قرآن سے ثابت کر دوں میں، کافروں کی شفاعت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کہاں چلا گیا بھائی؟ درود پاک پڑھ لیجیے گا ذرا۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ مشرک کی شفاعت ہو گئی۔ اب دونوں بتاؤ حدیث قرآن سے ٹکرا گئی نہیں ٹکرا گئی؟ تو سامعین محترم، اب قرآن کے مقابلے میں حدیث کو نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ٹکرا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ مشرک کی شفاعت ہو گئی۔ تو ٹکرائی کہ نہیں ٹکرائی؟ تو سامعین محترم، تو اب ہم ایسی حدیث کو باطل سمجھتے ہیں، جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ جو باتیں میں نے بتائیں یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو صرف 3 آیتیں پیش کرتا ہوں۔ کتنی؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ 3، اور ایسی آیتیں کہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، آپ کا دل دماغ بیدار ہو جائے گا۔ سامعین محترم، بلند آواز سے ذرا درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ہے صاحب پارہ نمبر ہے 12 اور سورت نمبر ہے 11۔ پارہ نمبر 12، سورت نمبر 11، آیت نمبر ہے 113۔ 11 12 13، اس کو یاد کر لینا، یہ قرآن کریم، ٹھیک ہے؟ کنز ایمان۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترجمہ پڑھ دیتے ہیں ہم۔
اور ظالموں کی طرف نہ جھکو. اس کی یاد نکالو اس میں 12 ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار حمایتی نہیں، پھر مدد نہ پاؤ گے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بالکل سیدھا تھا بھئی، میں تفسیر نہیں کر رہا اس میں، تفسیر میں نے کی نہیں ہے، بس میں تو قرآن کا نتیجہ نکال رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب ظالموں کی طرف نہ جھکو. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ظالموں کی طرف نہ جھکو. اب ظالم کون ہوتا ہے؟ ہر مشرک ظالم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور مشرک ظالم ہوتا ہے. تو اب اگر تم ابو طالب کو مشرک مانتے ہو تو ظالم ماننا پڑے گا. کیا ماننا پڑے گا؟ ظالم ماننا پڑے گا. اب جو مشرک مانتا ہے وہ ابو طالب کو ظالم کہتا ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے سنیے گا. قرآن ان کے سمجھ میں نہیں آتا. مفتی کی ڈگری مفت میں مل جاتی ہے. بھائی میں نے تو نہیں لکھا نا قرآن، ہاں بے شک بے شک، پرانا چلا آ رہا ہے، ترجمہ بھی میرا نہیں ہے، ترجمہ بھی تمہارا انہی کا ہے، اور نتیجہ میں اسی میں سے نکال رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، آگ پکڑ لے گی، یعنی تمہیں آگ لگے گی، تم بھی جہنمی ہو جاؤ گے. یہ کس سے کہہ رہا اللہ؟ رسول سے کہہ رہا ہے، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ظالموں کی طرف جھکاؤ مت کرنا، ان سے محبت نہ کرنا، ان کے مدد کو قبول نہیں نہ کرنا. اگر تم نے ان سے محبت کی، ان کی مدد کو قبول کیا، اگر لگاؤ رکھا تو تم بھی جہنمی ہو جاؤ گے. آپ کے گھیرے میں. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کرے گا وہ کافر ہے، ہو جائے گا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد قبول کی ابو طالب سے. بولو دعوت ذوالعشیرہ میں گھر کس کا تھا؟ ابو طالب کا. ذرا زور سے بولو یار، گھر کس کا تھا؟ ابو طالب، حضرت ابو طالب. ہاں. کھانا کس کا تھا؟ ابو طالب کا، حضرت ابو طالب. اور باڈی گارڈ بن کے کون کھڑے تھے؟ ابو طالب کھڑے تھے نا. تو محبت بھی کی، مدد کو قبول بھی کیا، لگاؤ بھی رکھا، اور تقریباً 3 سال تک شعب ابی طالب میں حضرت ابو طالب رسول کے ساتھ قید میں رہے، نکاح بھی پڑھایا. بچوں نے چمڑے کے جوتے کھائے. ہاں بچوں نے چمڑے کے جوتے کھائے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مدد لی، قبول کیا، اور ان سے محبت بھی کی. سمجھ رہے نہیں آپ میری بات؟ امپورٹنٹ پوائنٹ، خاص نقطہ ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، میرے محبوب ظالموں کی طرف لگاؤ نہ رکھو. اگر تم ظالموں کی طرف لگاؤ رکھو گے تو تم بھی جہنمی ہو. یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. تو سامعین محترم، اگر تم ابو طالب کو ظالم مانتے ہو تو حضور نے ابو طالب سے لگاؤ رکھا. اگر تم نے ابو طالب کو جہنمی کہا تو رسول جہنمی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جہنمی. رسول جہنمی ہو جائیں گے. رسول جہنمی ہو گئے. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. کیا فیصلہ؟ آخری جملہ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. آخری جملہ کہہ کے تقریر ختم کر رہا ہوں. سامعین محترم، اگر تم ابو طالب کو کافر و مشرک کہتے ہو تو رسول جہنمی ہو رہے ہیں. کیا؟ ابو طالب کو کافر و مشرک کہتے ہو تو رسول جہنمی ہو رہے ہیں. اور اگر رسول کو جہنمی ہونے سے بچاتے ہو تو ابو طالب مومن ہو رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا محمد رسول اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.